أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذُنُّون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ النون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے، اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں۔
چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔